आसिम सुलेमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ तफसीलात तो हमने बताई कि 3-4 रोज पहले किस किस्म की भारतीय फजाइया एक्टिविटी करने जा रही थी, उसको कैसे नाकाम बनाए। जरा आप इस पर रोशनी डालिएगा कि आप इसको कितनी बड़ी कामयाबी समझते हैं, क्योंकि 2019 में तो उनका मिग गिराया था, फिर उनकी हुकूमत, उनके एयर चीफ ने कहा रफेल होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। अब रफेल भी है और उनको भी हमने कामयाबी से इंटरसेप्ट करके भारत का ये जो कार्रवाई का मंसूबा था उसको नाकाम बनाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। जी, ये आपने जो अभी क्लिप चलाया मोदी साहब का, ये उनकी लीडरशिप को बताती है कि वो कितनी जो है वो इल इन्फॉर्म्ड है और वो किस तरह से अपने आप को ओवर प्रोजेक्ट करती है और ये समझते हैं कि जी जो वो कहेंगे सारी दुनिया मान लेगी। इस तरह नहीं होता। और फिर उसके बाद आप देखें कि उनकी जो चीफ साहब ने जो उनके बात की कि जी मेरी तो एयरफोर्स ही इल इक्विप्ड है और हमारे पास 2024 में वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कुछ महीने पहले ही कि जी हमें जो जहाज़ मिलने थे वो नहीं मिले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। और फिर अगर आप ये देखें कि जो फोर्स होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो इम्पेटस होता है वो उसके कमांडर का होता है और वो कमांडर उसको एक राह दिखाता है। अब आप देखें कि हमारे यहाँ हमेशा से लेगेसी रही है कि हमने जो हमारे अच्छे काबिल कमांडर रहे हैं और आज तक जो भी हमारे कमांडर रहे हैं वो बहुत अच्छे और बहुत काबिल और उन्होंने डिलीवर किया है। अभी के जो हमारे चीफ हैं, ये चीफ मार्शल बाबर, उन्होंने ये इस एयर फोर्स के अंदर जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उन्होंने एयर फोर्स की एक मॉडर्नाइजेशन ड्राइव बनाई और उसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म थे, कुछ लॉन्ग टर्म थे और फिर उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री खड़ी की, जिसकी वजह से आज एयर फोर्स के अंदर इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है और आपके पास ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप दुश्मन को एक तो मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हैं और दूसरी तरफ से आप उनको नाकारा भी बना सकते हैं। और अगर आप इंडियन एयर चीफ को देखें तो बजाय इसके कि वो अपनी एयरफोर्स को डेवलप करते तो वो रोते फिर रहे हैं कि जी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और मुझे तो इतना इक्विपमेंट ही नहीं है मेरे पास कि मैं कि अपना जो है जंग कर सकूं या अपने आप को इस काबिल बता सकूं कि मैं कुछ करने के काबिल हूं। तो ये आज की कहानी नहीं है। अगर आप 2019 में भी जाएं तो मुझे याद है कि जिस वक्त इन्होंने वो जो सो कॉल्ड अटैक किया था 2019 में और उनको कहा गया था जी आप इसका हमें सबूत दें, तो उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। जी। और जब एक टर्मिनोलॉजी है और एक किस्म का मिशन होता है जिसको बैटल डैमेज असेसमेंट कहते हैं, उनको पूछा कि जी आपने ये जो अचीव किया है जो आप क्लेम कर रहे हैं तो इसकी आपकी बैटल डैमेज असेसमेंट का क्या प्रोसीजर है और आपने कुछ कुछ किया है। तो मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए कि उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, जबकि ये उन्हीं का ही काम था। और फिर उन्होंने अपने आप को पतली गली से निकल गए वो। और अभी भी जो इनके जो चीफ हैं जो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये एक अच्छे चीफ को और इतनी बड़ी एयरफोर्स के चीफ को आसिम ये साहब, आपने बातें एक तो बड़ी बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट बात देखनी। की। ऑब्वियसली जो लीडर होता है उसका अहम किरदार है, जो आपके पास पर्सनल है, ह्यूमन रिसोर्स है, पाक फिजाइया में या मुसल्लह अफवाज में, वो बड़ी मैटर करती है। लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बड़ी मैटर करती है आजकल जो हालात हैं। तो इसमें हमने देखा है कि एक तो नेस्टैप का इदारा है वो बनाया गया, वो जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है, मेरी पर्सनल नॉलेज में है ये बात। लेकिन इस वक्त जो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स को डेवलप किया है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं ना इस सारी जी, एक्टिविटी मैं में, कि उसी आप तरफ ही आ पहले रहा से हूँ। रडार में देख लेते हैं कि वो क्या एक्टिविटी करने जा रहे हैं ताकि उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हुई है ये अभी रिसेंटली हमारी एयरफोर्स के अंदर, इसके अंदर आपने अगर देखा हो तो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि नया स्टार्ट का दायरा है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली अगर आप देखें कि स्पेस के लिए वहाँ जो डेवलपमेंट हो रही है, ईडब्ल्यू के लिए हो रही है, यूएवीज के लिए हो रही है और इसकी जो है स्पेस में हो रही है, तो ये सारी साइबर कमांड्स बनाई गई, ये कमांड्स बनाई गई हैं। ये फोर्स है, एक्चुअली ये साइबर फोर्स है, यूएवी फोर्स है, स्पेस की फोर्स है और ईडब्ल्यू की फोर्स है। तो ये वाली चीज़ें जो हमने डेवलप की हैं ये अभी यहाँ पे नेस्टैप के अंदर, ये एक बहुत बड़ा इम्पेटस है जिसकी वजह से हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है और उसकी वजह से ये जितनी आपने अभी बातें की, ये सारी बातें जो हैं उसी चीज़ का रिजल्ट है। आज आप देखिए ना जिस वक्त उन्होंने जहाज़ वहाँ से उड़ाए अपने और ये
کس طرح ڈیٹیکٹ ہوئے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے اچھے ریڈارز تھے کہ آپ نے ایگزیکٹلی پتہ کر لیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ ان کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی پھر ان کو جو ہے منہ توڑ جواب دیا گیا اور ان کو ناکارہ بنایا گیا. جب آپ ان کو ناکارہ بنائیں گے تو وہ اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ اب وہ اپنی آفینسو کیپیبلٹی نہیں استعمال کر سکتے. جس طرح آپ نے کہا کہ اس کی رینج 200 کلومیٹر تھی. 200 کلومیٹر رینج کے لیے ابھی آج کل کا زمانہ جو ہے وہ پرانے وارفیئر کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ ٹوٹلی بدل چکے ہیں. جو نئے ٹیکٹکس ہیں ان کے مطابق آپ اپنی ٹیریٹری میں رہتے ہوئے ہی جو ہے اپنی ویپنس کو جو ہے وہ ڈسپوز کر سکتے اور ہیں. اسی لیے اور کہنا وہ غلط نہیں ہوگا کہ ان کا جو یہ اپنی موو تھا جس فارمیشن سے وہ آ رہے تھے وہ ایک اوفینسو ایکٹ ہی تھا. جی بالکل اسی طرح یہ اوفینسو ایکٹ ہی تھا کیونکہ یہ جب آپ پروفائل اس طرح کی فلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور وہ ایکسپوز ہو گئے جب انہوں نے وہ والی پروفائل اڑی جس کے اندر چانسز تھے کہ وہ اپنا جو ہے جو اسپائس 2000 جو ان کے اسرائیلی میڈ بامز ہیں وہ اس کو وہ ڈسپینس کریں گے اور وہ پاکستان کی ٹیریٹری کی طرف بھیجیں گے. تو اس وقت ان کا جو ہے وہ سارا سسٹم جو ہے ناکارہ بنا دیا گیا. جب ان کا سسٹم ناکارہ بنا دیا گیا اب ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ آگے کہاں جائیں. اب تو اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ وہ بھاگ جاتے اور وہ بھاگ گئے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی جو ہے نا وارفیئر اتنی چینج ہو چکی ہے کہ آپ اپنی ٹیریٹری میں رہ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو اس کا آپ بہت زیادہ کریڈٹ دیں اس وقت کے جو لیڈرشپ تھی یا اس وقت کے جو کمانڈر سے جو مشن کو ہیڈ کر رہے تھے اور سپروائز کر رہے تھے کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کر سکے کہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں اور پھر ان کو کس چیز سے روکا جائے اور کون کون سی چیزیں استعمال کی جائیں اور یا یہ کون کون سی اس میں امپورٹنٹ ٹیکنالوجی. بات عاصم صاحب یہ بھی ہے کہ اٹ از میٹر آف منٹس کیونکہ یہ ٹوٹل کاروائی جو ہمیں پتہ چلا ہے 4 سے 5 منٹ کی تھی. اس کے اندر آپ نے ریڈارز نے ان کو مانیٹر بھی کیا, انٹرسیپٹ بھی کرنا ہے, آپ کے جو جیٹس ہیں ان کو آپ نے ایئربورن بھی کرنا ہے, تو اٹس جسٹ اے میٹر آف 4-5 منٹس. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں جی کہ یہ جو مینجمنٹ والا گروپ تھا وہ جو ہوا میں اڑ رہے تھے وہ یہ ساروں کی ایک بہت اچھی جوائنٹ ایفرٹ تھی جس کے تحت یہ سارا آپریشن کامیاب ہوا. اور پھر جو سب سے بڑا میسج جو گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ جس طرح مودی صاحب نے کہا جی میرے پاس رفائل ہوتا تو آج تو ان کے پاس رفائل بھی ہے. تو انہوں نے یہی کام کرنے کی کوشش کی اور دیکھیں کہ ان کو منہ توڑ جواب دیا گیا. اور وہ رفیل جو کہ ابھی تو بارڈر کراس کرے گا یہ ادھر آئے گا تو ہم اس کو گرائیں گے نا, لیکن وہ گرانے سے پہلے ہی ناکارہ ہو چکا ہے. جو کام کرنا تھا وہ بھی نہ کر سکا اور اگر دوسرا کام کرنے کی کوشش کرتا تو شاید وہ گر بھی جاتے. آصف صاحب اگر میں یہ پوچھوں کیونکہ جیسے انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ 2019 کے بعد ہم نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے فضائیہ کی بھی, جیسے ابھی ہم رفیل کی بات کر رہے ہیں, تیجس وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی سے ہمیں آپریشن کرنا ہے. پاکستان نے کچھ تو آپ نے بتایا کہ ٹک میں ہم نے ماڈرنائزیشن بڑی کی ہے. 2-3 چیزیں ایسی کیا ہے جو ہم نے کی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں ہماری جو فضائیہ ہے اس کو ایک سپیریورٹی حاصل ہے اوور انڈیا؟ آپ دیکھیں جی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا یہ فضائیہ کے اندر جہاز ہوتے ہیں اور جہاز کے اندر جو سب سے بڑی کیپیبلٹی ہوتی ہے وہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہوتی ہے. فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی کا مطلب ہے کہ آپ دشمن پہ اس کے ایکشن کرنے سے پہلے میزائل داغ دیں. ہمارے پاس جو ہے سب سے اچھا جہاز اس وقت جو کہ ابھی پریزیڈنٹ چیف کی ہی قیادت کے اندر پاکستان ایئر فورس میں انڈکٹ ہوا تھا J-10, اس کے اوپر PL-15 میزائل لگے ہوئے ہیں. اب PL-15 میزائل جو ہے اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ میٹیور جو کہ رفیل کا میسائل ہے اس سے زیادہ ہے اور ہمیں ایڈوانٹیج ہے ان کے اوپر کوئی 25 سے 30 کلومیٹر کا. تو ہم پہلے ان کے اوپر جو ہے میزائل ڈال سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے JF-17 بلاک 3 جو ہمارا اپنا ہی بنایا ہوا فائٹر ہے اس کے اوپر بھی ہم نے PL-15 میزائل کی ماڈیفکیشن کی. تو ابھی ہمارے پاس 2 ایسے جہاز ہیں جس کے اندر جی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے اور انڈینز کے پاس یہ والی فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے کیونکہ ہماری رینجز زیادہ ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ایئر فورس کے اندر نمبر آف ایئر کرافٹ کیرنگ BVR میزائل وتھ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی آر مور. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو سیکنڈ ٹیئر میں آتے ہیں وہ F-16 ہیں. F-16 کے اندر بھی یہ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے جو انڈیا کے رفیل کے علاوہ جتنے بھی جہاز ہیں ان کے اوپر ہماری فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اوور ویلمنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے انڈینس کین ناٹ ڈیئر ٹو کم اکراس. وہ آئیں گے تو منہ کی کھائیں گے.
اور یہ والا ایک سبق ہے جو کہ بودھی صاحب یا انڈین ایئر چیف کو یہ سیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے. اب آپ آ جائیں جی ایئر ڈیفنس کے اوپر. ہم نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو کافی مضبوط بنایا. اس کے اندر ہمارے ریڈار جو ہیں وہ ڈیٹر کریں گے انڈین جہازوں کو. انڈیا جو اتنی بڑکے مارتا ہے کہ جی ہمارے پاس S-400 ہے, ہمارے پاس بھی جو سسٹم ہے وہ اس سے کچھ کم نہیں ہے. اور اگر وہ 2-3 اور ہمارے پاس جو ایکوپمنٹ ہیں اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں تو اس کی بھی کیپیبلٹی تقریباً اتنی ہی بن جاتی ہے یہ جتنی ذرا ان کی ہے. S4 پہ تھوڑا بتائیے گا کہ کیا یہ ہمارے ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے F-16 جہازوں کے لیے, کیونکہ اس کی رینج S-400 کی بہت زیادہ ہے, تو وہ ہمارے اپنی ٹیریٹری سے ہمارے جہاز اگر پارکڈ بھی ہیں تو ان پر اٹیک کر سکتا ہے؟ جی S-400 کی جو ہے نا آپ پروفائلز ہوتی ہیں. اگر آپ بہت اونچا اڑیں گے تو S-400 کی 400 رینج ہوگی. اگر آپ اس سے تھوڑی نیچے ہائٹ کے اوپر اڑیں گے تو 200 سے 250 ہو جائے گی. اگر آپ لوور پروفائلز کے اوپر اڑیں گے تو اس کے اوپر آپ کی جو ہے رینج اور بھی زیادہ کم ہو جائے گی. یہ تو ڈفرینٹ پروفائلز ہیں جس کے اوپر آپ اڑ کے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے سسٹم ہیں جس سے ہم ان کو اوور ویلم کریں گے اور ان کو ایسی صورت حال پہ لے آئیں گے کہ جہاں پہ اس کو اکوائر کرنا اور اس کو جو ہے استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس جو یہ کیپیبلٹی ہے ہماری جی UAVs کی جو کہ ہم انڈیجنس بنا رہے ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس ایسی کیپیبلٹیز ہیں. اور پلس ہمارے پاس اور بھی میسل سسٹمز ہیں جو کہ انڈیا کو اوور ویلم کریں گے اس کے صحیح, S-400 کو. تو یہ بہت بہت کوئی شکریہ. اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے. رائٹ, پھر ایئر مارشل ریٹائرڈ عاصم سلیمان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.